आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। तेलंगाना रियासत में काबीना में 3 अफराद की इजाफा किया गया है। 3 वज़रा की शमूलियत इख्तियार की गई, जिसमें SC और BC अफराद को शामिल किया गया है। वहीं पर मुस्लिम नुमाइंदगी को नज़रअंदाज करते हुए उसे शामिल नहीं किया गया है। इसको देखते हुए तमाम अखबारात एक जगह मुत्तहिद होते हुए इसकी सुर्खियाँ बनाएं। जैसा कि हम आपके सामने कुछ अखबार की सुर्खियाँ पढ़ेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस या BJP की सरकार है, 50 लाख मुसलमान समाज का हिस्सा है या नहीं, सिर्फ वोट बैंक है। ये एक अखबार ने सुर्खी लगाई। तो दूसरे अखबार में जो है तेलंगाना में दूसरी मरतबा तौसी मुसलमान नज़रअंदाज, ये एक तरीके की सुर्खी थी। तो वहीं पर तेलंगाना रियासती काबीना में मुस्लिम समाज के साथ नाइंसाफी, चीफ मिनिस्टर का जाफरानी चेहरा बेनकाब, कांग्रेस पार्टी का रियासत में समाजी इंसाफ कोखला, BRS के कुछ कायदीन ने शिकायत की है। तो वहां पर आप और एक है, तेलंगाना काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी नजरअंदाज, मोहम्मद यूसुफ का एक बयान आया है। तो और हम दूसरा बयान यहाँ देख सकते हैं कि काबीना में दूसरी मरतबा तौसी मुसलमान नजरअंदाज, वाजिद अहमद का बयान आया है। एक और अखबार की सुर्खी देख सकते हैं आप, काबीना में तौसी, कांग्रेस में नाराजगियां शुरू, हाईकमान और रियासती क़यादत मनाने में मसरूफ, पार्टी का नुकसान को इंतबाह। इस तरीके की सुर्खियां मुख्तलिफ अखबारात में लगाई गई हैं कि मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है और मुसलमान को रियासती काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं करने का मौका नहीं दिया गया है। हम इस पर एक बात आपको रखेंगे कि मुस्लिम चेहरे आज कांग्रेस के अंदर कौन हैं, कौन से चेहरों को नुमाइंदगी देनी चाहिए थी और कौन से चेहरों को नहीं दी गई, और मुसलमान आबादी में 50 लाख होने के बावजूद इख्तिदार में क्यों असरअंगेज नहीं है। जमात इस्लामी के साबिक़ सदर जनाब हामिद मोहम्मद खान का भी बयान आया कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई और वो मकतूब रवाना किए हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह होती है कि जब काबीना की कमेटी बैठ रही थी, काबीना में शमूलियत की बात की जा रही थी, जिस तरीके से मादी का तबका दिल्ली पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा और कई एक तरीक़ों से नुमाइंदगी करते हुए अपने 5 MLA में से किसी एक को वजारत देने के लिए कामयाब कोशिश की और उन्होंने कामयाबी हासिल की, जबकि उनकी आबादी 32 लाख है और यहाँ 50 लाख की आबादी वाले मुंतशिर देखे गए। और जब पूरा मामला पेश आ जाता है, मामला जब ख़त्म हो जाता है, तो जब बेदार होते हैं और फिर उसके बाद वो अवेला मचाते हैं, फिर या फिर जो है खसीदा पढ़ते हैं कि हमें नाइंसाफ़ी मिली है, हमें इंसाफ नहीं किया गया, मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है, फलां फलां कई एक बातें की जाती हैं, मुसलमानों के साथ धोखा दिया गया और मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस धोखेबाज जमात है, तेलुगु देशम में मौका नहीं दिया गया, एक ACR जमात मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है। इस तरीके के बयानात बाद में आते हैं, लेकिन सवाल ये है और आवाम का सवाल ये है, मुसलमान ये पूछ रहे हैं कि जो अवामी नुमाइंदे कहलाते हैं, जो अवामी रहनुमा कहलाते हैं, जॉइंट एक्शन कमेटीज़ के जो मेंबरान हैं और जो तंजीमें चलाते हैं, जो जमात के सरबराहान हैं, चाहे सियासी, मजहबी या फिर जो है NGOs है या फिर सोशल एक्टिविस्ट जमातें हैं, इनके सरबराहान जो है फिर या फिर जो है नामहाद ऑल इंडिया मुस्लिम पॉलिटिकल बोर्ड, जिसे लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कहते हैं, फिर ये बोर्ड के अरकान जो तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर वावेला मचा रहे हैं, कहीं बत्ती गुल कर रहे हैं, कहीं स्याह पट्टी बांध रहे हैं, तो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और रैलीज निकाल रहे हैं, बाइक रैलीज निकाल रहे हैं। तो ये जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पॉलिटिकल बोर्ड क्या किया, जबकि कहीं जाकर आपने कांग्रेस के सदर से मुलाकात की या फिर आपने पार्लियामेंट के जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी से मुलाकात की या फिर आप कांग्रेस के तेलंगाना के इंचार्ज है उनसे मुलाकात की, एक नशिस्त रखी, आपने नहीं की ऐसा। ना अजला से मुसलमान जाकर मुलाकात करे, ना या हैदराबाद से मुसलमानों की कोई तंजीम या फिर जो मुसलमानों का एक कमेटी या जॉइंट एक्शन मेंबरान जाकर मुलाकात करते हुए आपने उतना प्रेशर ग्रुप नहीं बनाया कांग्रेस पर कि वो किसी मुसलमान चेहरे को दें। अब बात यहाँ पे आती है कि मुसलमान चेहरों में वो किसको नुमाइंदगी दें। कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो वजारत में आ सके, या फिर वो चेहरा जो वजारत के लिए काबिल कबूल मुसलमानों में भी हो। ये तमाम चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत थी, लेकिन इस पर किसी ने कोई गौर नहीं किया। सिर्फ अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए
یا پھر کہیں جلسوں میں یا پھر کہیں تقاریب میں بیٹھ کر کانگریس کے اوپر نکتہ چینی کرتے رہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو اب تک کابینہ میں کوئی موقع نہیں دیا گیا. لیکن موقع دینے کے لیے آپ نے کیا پہل کی؟ مسلمانوں نے کیا اس کے لیے کیا جدوجہد کی؟ کیا اس کے لیے کارروائی کی؟ آپ نے کچھ 4 نام 5 نام 2 نام کیا آپ نے مرکزی حکومت کے ہائی کمان تک پہنچائے ہیں کانگریس کی؟ یا پھر آپ نے ریاستی انچارج یا ریاستی چیف منسٹر تک کچھ نام پیش کرے ہیں کہ ان میں سے آپ کسی ایک کو بھی آپ جو ہے مسلم قیادت دیجئے؟ جب آپ کے پاس ووٹ دینے کا موقع تھا تو 5 سال کے بعد پہلے آپ کو ایک بار موقع آیا تھا مسلمانوں کے ایک نمائندے کو جتاتے. کیا اس پر مشاورت کی گئی تھی مسلمانوں کی جانب سے کہ BRS کی پارٹی کی طرف سے اتنے مسلمان امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا ہے, کانگریس کی پارٹی کی طرف سے اتنے مسلمان امیدوار ٹھہرے ہوئے ہیں, مجلس کی طرف سے اتنے امیدوار ٹھہرے ہوئے ہیں, BJP کی طرف سے کوئی مسلمان امیدوار نہیں ہے, اور دیگر چھوٹی جماعتیں جو ہیں ان کی طرف سے مسلمان امیدوار یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, آزاد امیدوار یہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اس طور پر اقتدار پر آنے والی 2 جماعتیں یا 3 جماعتیں تھیں جو اس وقت تلنگانہ میں حکومت بنانے کے موقف میں تھی, جس میں کانگریس, BRS اور BJP کا موقف تھا. تو ان 3 جماعتوں میں سے کون سا مسلمان امیدوار ہے اور جو اگر حکومت بن کے آتی ہے تو وہ منسٹر بن سکتا ہے؟ آپ متفقہ طور پر اتفاق کرتے ہوئے اسی ایک امیدوار کو جتاتے تاکہ اس کو کابینہ میں شمولیت اختیار کرنے کا موقع دیا جا سکتا. وہ بھی آپ نے نہیں کیا اور اپنے ووٹ کو منتشر کرے, بانٹتے رہے. پھر آج جو ہے مسلمانوں کے ماتم کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا. تو آخر کار مسلمان کیوں ناکام ہوا ہے؟ کون سے چہرے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو چہروں کے لیے دعویٰ دیا جا رہا تھا. سب سے پہلا چہرہ آتا ہے تلنگانہ میں کانگریس کا محمد علی شبیر کا چہرہ, جنہیں آلریڈی مشیر ریاستی حکومت بنایا گیا ہے تو وہ کابینہ درجے کا عہدہ حاصل کر چکے ہیں. جہاں پر دوسرا نام آتا ہے ظفر جاوید صاحب کا نام آتا ہے, وہ بھی کانگریس کے خاموش کارکن کے حیثیت سے کام کرتے ہیں اور وہ بھی ایک ادارے کے سے وابستہ ہیں, اور ان پہ اتفاق رائے ہو سکتی تھی, وہ نہیں ہوئی. فیروز خان کا نام لیا جا رہا ہے, جبکہ فیروز خان کو 4 مرتبہ نامپلی سے سیٹ دی گئی, وہ جیت نہیں پائے ہیں, اور ان کے تعلق سے اختلاف رائے مسلمانوں میں موجود ہے. کچھ طبقہ چاہتا ہے کہ وہ بنے, کچھ طبقہ چاہتا ہے کہ وہ نہ بنے. ان کے لیے 50-50 تاثرات لوگوں کے پائے جاتے ہیں. وہیں پر اس کے بعد نام آتا ہے فہیم قریشی کا, جسے آلریڈی ٹیمریز کی ذمہ داری دی گئی ہے. وہ انہیں ایک ذمہ داری دینے کے بعد دوسری ذمہ داری کابینہ میں شامل کرنا, اور یا پھر ریونت ریڈی کے قریبی ہونے کے لحاظ سے ان کا جو مخالف گروپ ہے انہیں وہاں پر روک رہا ہے. پھر اور دوسرے دیگر نام جو ہے جسے ملک پیٹ سے سیٹ دی گئی تھی شیخ اکبر, وہ بھی جو ہے کابینہ میں شمولیت کے لیے اتنا اثر رسوخ نہیں رکھتے. عثمان محمد خان یہ بھی جو ہے صرف ممبر کمیٹی کے ممبر بنائے جا سکتے ہیں. عثمان حاجری ہیں, یہ کانٹیسٹڈ MLAs کینڈیڈیٹس ہیں لیکن یہ شمولیت میں اختیار میں نہیں آتے. جہاں عامر علی خان کا تعلق ہے سیاست سے ہیں, ان کا جو تعلق کانگریس کے ساتھ جو ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے, جو کانگریس کو اقتدار میں لانے کے لیے جو ان کا کام رہا اور ان کے جو فلاحی اسکیمات ہے, فلاحی کام ہے, اس کو دیکھتے ہوئے انہیں MLC کا عہدہ دیا گیا ہے, لیکن انہیں کابینہ میں شمولیت اختیار نہیں کی گئی, کیونکہ ان کے تعلق سے بھی جس طریقے سے فیروز خان کا 50-50 کا رجحان ہے عوام میں, اور جو رپورٹس ہیں وہ بھی ان کے تعلق سے اسی طریقے سے کہ انہیں ایک عہدہ دے دیا گیا ہے, پھر انہیں کابینہ میں شمولیت کے لیے کچھ اور دیگر اثر رسوخ ہے یا پھر کوئی اور ریکمنڈیشنز ہیں جو فیروز خان اور عامر علی خان کو کابینہ میں روکے جا رہے ہیں. تو وہیں پر اظہر الدین کا نام آتا ہے جو جوبلی ہل سے کینڈیڈیٹ بن کر لڑے تھے اور ہار گئے, انہیں کابینہ میں شامل کرنے کے لیے. تو ان کے تعلق سے ان کے یہ 2 افراد کے تعلق سے جہاں 50-50 جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے, تو وہیں پر اظہر الدین کے تعلق سے 30 اور 70 کی رپورٹ آتی ہے کہ 70% افراد ان کے مخالف میں جاتے ہیں کیونکہ وہ بے فیض مانے جاتے ہیں. انہیں MP کا عہدہ دیا گیا تھا لیکن وہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایک سوال بھی نہیں اٹھائے, اور وہ عوام کے اندر صرف ایک مسلم چہرہ, مسلم کینڈیڈیٹ ہونے کا رتبہ رکھتے ہیں, لیکن فلاحی عوام کے تعلق سے ان کے اثرات اور ان کے تعلقات جس طریقے سے ہے انہیں اتنی بڑی ذمہ داری کا عہدہ نہیں دیا جا سکتا. 30% افراد اس لیے ہے کہ نہیں سے ماموں سے نقطے ماموں صحیح لحاظ سے اظہر الدین کو, کیونکہ ایک فیمس کھلاڑی چہرہ ہے,
ان کو دے دینا چاہیے. یہ ان کے چاہنے والوں کا جو ہے نظریہ ہے 30%، لیکن 70% رپورٹ جو ہے ان کے خلاف ہے کہ ان کو نہیں دیا جا سکتا. تو ہم مسلمان چہرے جو ہے کانگریس کے پاس رہے کتنے گئے ہیں جنہیں کانگریس دے. پھر اضلاع سے بھی جو چہرے ہیں جو وہ چہروں پر بھی زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے. اضلاع سے لا کر اگر کسی کو نمائندگی دی جاتی ہے، سابقہ حکومتوں میں دی گئی تھی، کڑپا سے دی گئی تھی، NMD فاروق کو دیا گیا تھا، احمد اللہ کو دیا گیا تھا، محمد جانی صاحب کو دیا گیا تھا، اور محمد علی شبیر صاحب جو کاماریڈی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو دیا گیا تھے. تو اس طریقے سے جو وزارتیں دی گئی تھی وہ اضلاع کے مسلمانوں کو دی گئی تھی. لیکن اضلاع کے مسلمانوں کی طرف سے بھی کانگریس کے پاس کوئی ایسا چہرہ سامنے نہیں آ رہا ہے جسے کابینہ میں شمولیت اختیار کی جائے. تو لہٰذا مسلمانوں کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ایسا کون سا چہرہ مسلمانوں کا جو ہے جسے کابینہ میں شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے یا کابینہ کا رتبہ انہیں دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہو یا مسلم کے سیاسی مذہبی سماجی تنظیموں کے رہنما ہو، انہیں بیٹھ کر ایک مشاورت کرنے کی ضرورت ہے اور اتفاق رائے پر ایک ایسا چہرہ جو مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کر سکتا ہے اور حکومتوں کے ساتھ مسلمانوں کے مسائل کو لے کر منوا سکتا ہے یا سامنے لا سکتا ہے، اور ویسے چہرے کو سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. جبھی وہ چہرہ کابینہ میں شمولیت اختیار کیا جا سکتا ہے اور ایسے چہرے کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ایسے چہرے کو نکالنے کی ضرورت ہے، نکھارنے کی ضرورت ہے کہ وہ چہرہ کون ہے جسے عوام ہر شعبے سے اسے قبول کر سکتی ہے اور وہ بغیر کسی دباؤ میں کہیں کسی بغیر جھکائی جگہ پر جھکے بغیر وہ اقتدار پر رہتے ہوئے مسلمانوں کی فلاح بہبود اور ترقی کے لیے کام کر سکتا ہے. خاص کر مسلمانوں کی منجوی آبادی والے علاقوں پر وہ اپنے اثر رسوخ سے اور اپنی کابینہ سے جو رتبہ ہے جو اختیار ہے وہ مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کر سکتا ہے. ایسے چہرے کی کانگریس کو ضرورت ہے جو آج تک وہ چہرہ کانگریس کو نہیں مل پا رہا ہے. ایک خانہ خالی ہے اس چہرے کے لیے. تو بتائیے وہ چہرہ ہم آئندہ بتائیں گے آپ کو دوسرے ہمارے ایپیسوڈ میں کہ وہ چہرے پر کون شخص آ سکتا ہے. یہ چہرے تو کابینہ کے لیے قابل قبول نہیں فرمائے جا رہے ہیں. تو وہ ایک چہرہ جو ہم خالی رکھے ہیں اس میں ہم آئندہ کے اس میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ چہرے پر کون شخص سوٹ ہو سکتا ہے اور کون سا چہرہ وہ کابینہ کے لیے قابل قبول تمام طبقات میں، تمام سماجی سیاسی مذہبی اور سماجی طبقات میں اس کو چہرے میں قبول کیا جا سکتا ہے اور غیر مسلمین کے اندر بھی وہ مسلمان چہرہ قابل قبول ہے. وہ چہرے کو ہم نے چھپا رکھا ہے. آئندہ کے ایپیسوڈ میں آپ کو ہم وہ چہرے کا شکل بتائیں گے.